پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو 4 رکعت نماز سنت پڑھنے کا بہت ہی آسان اور صحیح طریقہ بتائیں گے، کیونکہ نہ جانے ہمارے کتنے اسلامی بھائی اور بہن ایسے ہیں جنہیں 4 رکعت نماز سنت پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، اور ہمارے بہت سارے اسلامی بھائیوں نے بھی ہم سے کمنٹ کے ذریعے 4 رکعت نماز سنت پڑھنے کا طریقہ معلوم کیا، لہٰذا ہم اپنے ان سبھی اسلامی بھائیوں کی وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو لیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو 4 رکعت نماز سنت پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کیونکہ آپ کا لائک کرنا ہی ہماری محنت کا پھل اور صلہ ہے، اور ہمارے چینل اسلامی ایجوکیشن انڈیا کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اور آپ سب سے پہلے دیکھیں اور سنیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہمارے دوسرے اسلامی بھائیوں کو فائدہ ہوگا، اور آپ کو ایک دینی بات دوسرے اسلامی بھائی تک پہنچانے کا ثواب ملے گا، لہٰذا آپ اس ثواب کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ تو لیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آپ 4 رکعت نماز سنت پڑھنے کا صحیح طریقہ سنیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے اس طور پر ہوں کہ آپ کے دونوں پیروں کے درمیان صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ اس کے بعد آپ نیت کریں۔ نیت کس طرح کرنی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ بھی میں آپ کو نمونے کے طور پر کر کے بتاتا ہوں۔ جیسے آپ کو ظہر کی 4 رکعت نماز سنت کی نیت کرنی ہے، تو آپ اس طرح کریں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت ظہر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، اس طرح اٹھائیں کہ آپ کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو سے لگ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے آپ کو یہ ظہر کی 4 رکعت سنت نماز کی نیت کر کے بتائی۔ اگر آپ کو دوسرے وقت کی 4 رکعت سنت نماز کی نیت کرنی ہے تو آپ ظہر کی جگہ اس وقت کا نام لیں۔ جیسے آپ کو عصر کی 4 رکعت سنت نماز کی نیت کرنی ہے تو آپ ظہر کی جگہ عصر کا نام لیں۔ اسی طرح سے آپ جس وقت میں بھی 4 رکعت نماز سنت ادا کرتے ہیں اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد پیارے اسلامی بھائیوں، آپ ثنا پڑھیں۔ ثنا کیا ہوتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ غور سے سنیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ پیارے اسلامی بھائیوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں، وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ غور سے سنیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ آہستہ آمین کہیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد کوئی صورت ملائیں، جو صورت بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہے وہ ملا سکتے ہیں۔ کس طرح صورت ملانی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، نمونے کے طور پر ہم آپ کو ملا کر بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد پیارے اسلام بھائی ربنا ولک الحمد بھی کہیں، یہ بہتر ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیح 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھ جائیں، سیدھے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں یعنی 1-2 سیکنڈ بیٹھیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ دوسرے سجدے میں جائیں۔ دوسرے سجدے میں وہی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی
3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کی ایک رکعت ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کس طرح آپ کو پڑھنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوسری رکعت میں آپ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں جو ہم نے آپ کو پڑھ کر بتائی تھی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ آمین کہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر کوئی سورت ملائیں جیسے کہ ہم نے آپ کو ملا کر بتائی تھی۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہیں، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں یعنی 1-2 سیکنڈ بیٹھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں آپ تشہد یعنی التحیات پڑھیں۔ التحیات کیا ہوتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہاں ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ لا الہ پر شہادت کی انگلی یعنی انگوٹھے کے پاس والی انگلی اٹھانی ہے اور اللہ پر گرا دینی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ التحیات ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک آپ کی 2 رکعتیں ہو گئیں۔ اب آپ کو تیسری رکعت کس طرح پڑھنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تیسری رکعت میں آپ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد پڑھیں، پھر اس کے بعد آہستہ آمین کہیں، آمین کہنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہیں، یہ بہتر ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سیدھے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں یعنی 1-2 سیکنڈ بیٹھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی یہ 3 رکعتیں ہو گئیں۔ چوتھی رکعت آپ کو کس طرح پڑھنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ چوتھی رکعت میں آپ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد آہستہ آمین کہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہیں، یہ بہتر ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں یعنی 1-2 سیکنڈ بیٹھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں آپ تشہد التحیات پڑھیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، التحیات ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، وہ پڑھیں۔ التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی کیا ہوتی ہے وہ ہم آپ کو یہاں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ درود ابراہیمی ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی دعائے معصورہ پڑھیں، جیسے ہم آپ کو ایک دعائے معصورہ پڑھ کر بتاتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ دعائے معصورہ ہے۔ اگر ہمارے کسی اسلامی بھائی کو اس کے علاوہ کوئی دوسری دعائے معصورہ یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سیدھے ہاتھ کی طرف یعنی داہنے ہاتھ کی طرف سلام پھیر دیں،
پھر آپ السلام علیکم کہہ کر بائیں ہاتھ کی طرف سلام پھیر دیں، یعنی بائیں طرف سلام پھیریں، پہلے داہنی طرف سلام پھیریں پھر بائیں طرف سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کی 4 رکعت مکمل ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو یہ 4 رکعت نماز سنت پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر ہماری کوئی بات اب بھی آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور بالخصوص ہماری اسلامی بہنیں غور سے سنیں کہ عورتوں کو بھی نماز میں وہی پڑھنا رہتا ہے جو مرد پڑھتے ہیں، لیکن عورتوں کے نیت باندھنے، رکوع کرنے، سجدہ کرنے، قعدے میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اگر ہماری اسلامی بہنیں یہ جاننا چاہتی ہیں کہ عورتوں کو کس طرح نیت باندھنا چاہیے، کس طرح سجدہ کرنا چاہیے، کس طرح رکوع کرنا چاہیے، کس طرح قعدے میں بیٹھنا چاہیے، تو ہم اپنی پیاری اسلامی بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس تعلق سے ہمارے چینل اسلامی ایجوکیشن انڈیا پر ویڈیو موجود ہے، جس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہے۔ ہماری اسلامی بہنیں وہاں جا کر اس ویڈیو کے لنک پر کلک کر کے یہ معلومات حاصل کر سکتی ہیں۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم آپ سے یہ گزارش ضرور کریں گے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامی ایجوکیشن انڈیا کو سبسکرائب اور گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیں۔ اور آخر میں ہم آپ کو یہ خوشخبری بھی دینا چاہیں گے کہ ہمارے چینل اسلامی ایجوکیشن انڈیا پر ہر روز ایک ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، لہٰذا آپ دینی مسائل سیکھنے کے لیے، دینی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے چینل اسلامی ایجوکیشن انڈیا سے جڑے رہیں۔